جانتے ہیں یہ کون سی جماعت ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اب سے 1400 سال پہلے مصرت جنت کا مصرت سنایا تھا، اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ جنتیوں کو دیکھے، ایسے لوگوں کو دیکھے اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ مدرسے میں چلا جا، جو مدرسے میں پہنچنے کے بعد جب وہ دیکھے کہ طلبہ قرآن پڑھ لگے ہیں، طلبہ قرآن کریم پڑھ لگے ہیں، فقہ کو پڑھ لگے ہیں، صرف و نحو کی کتابوں کو پڑھ لگے ہیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھ لگے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ لگے ہیں، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں یہ وہ مقدس جماعت اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آزاد فرما دیا ہے۔ جو قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں، برادران اسلام، لہذا میرے دوستو اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں اس طرح کی خرافات نہیں لینی چاہیے کہ بچہ ہمارا عالم بنے گا، بڑی معمولی سی آمدنی ہوگی۔ برادران اسلام، ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا علماء کا مقام دیکھیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی علماء سے کتنی دور بھاگ رہے ہیں، علم دین سے کتنی دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج جب کوئی ہمارا بچہ جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو آج ہمارے بھائی کالج کی تعلیم اس کا رخ کر دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو کالج کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ آج ہمارے بھائی اپنے بچوں کے توجہ قرآن کریم سے ہٹا کر آج مدارس اسلامیہ سے ہٹا کر کالج کی طرف کر رکھے ہیں۔ بچہ جاتا ہے کالج میں پڑھنے کے لیے، کوئی مراد آباد پڑھ رہا ہے، کوئی علی گڑھ یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، کوئی دہلی پڑھ رہا ہے، کوئی بنگلور جا رہا ہے۔ ہندوستان کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جو ہندوستان کی یونیورسٹیز میں جو تعلیمات ہے، جو دنیاوی تعلیم ہے، سائنس کو پڑھا، ڈاکٹری کو پڑھا، بائیولوجی کو پڑھا، کیمسٹری کو پڑھا، یہاں سے پڑھنے کے بعد اب کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی افریقہ جا رہا ہے، کوئی لندن جاتا ہے، برادران اسلام کوئی جاپان جاتا ہے، کوئی برطانیہ جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیاوی تعلیم کا غلبہ دیکھو، اور آج مسلمانوں کی ذرا سوچ دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارے بھائی ہندوستان کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب دیگر کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد کوئی امریکہ پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ڈاکٹری کو پڑھا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ پروفیسر بنا، امریکہ پہنچنے کے بعد کوئی سائنسداں بنا، اللہ اکبر، سائنسداں بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہے، ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہے، ملنے کے بعد سارے خاندان کے لوگ ہندوستان میں خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ڈاکٹر بن گیا، بیرسٹر بن گیا، سائنسداں بن گیا، پروفیسر بن گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جب دیگر ممالک میں جانے کے بعد جب ڈاکٹر بن گئے یا ماسٹر بن گئے، ہوائی جہاز پر سوار ہو کر اپنے ملک کو واپس آتے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، کبھی دلی جا رہے ہیں، کبھی بریلی شریف جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ایک وہ بھی بچہ ہوتا ہے جو مدرسے میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، اس کا باپ مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم پر، مدرسے کے پڑھنے والے بچے پر اس کا باپ زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا لباس پہنانا تو بہت بڑی بات ہے، معمولی سا پانی بھی ڈالنے کی اس کے چہرے پر اس کی ماں کے پاس فرصت نہیں ہے، چہرہ دھلانے کے بھی ماں کو مہلت نہیں ملتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اساتذہ بچوں کو ان کا منہ دھلانے کے لیے گھروں کو واپس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر،
अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान चाहिए, यही मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा मदरसे में जाता है, पढ़ता रहा, कभी नाच ना पढ़ा, उसके बाद कुरान करीम का हाफिज बना, उसके बाद कुरान करीम का कारी बना, उसके बाद कुरान करीम का आलिम बना। अब जब ये फारिग होता है, इसके सर पर इमामा बांधा जाता है, इसको जब आलिम की डिग्री दी जाती है, हिफ्ज़ कुरान की डिग्री दी जाती है, अल्लाह अकबर। ये मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा, इसके दिल के अंदर ये अरमान उठकर आते हैं, ये कहता है रब की बारगाह में, ए मालिक को मौला, जो डॉक्टर पढ़े उनकी सवारी हवाई जहाज को बनाया गया, उनकी सवारी जब वो फारिग हुए, उनकी सवारी एरोप्लेन को बनाया गया। ए मालिक को मौला, मैंने तो तेरा कुरान पढ़ा है, मैं तो कुरान का हाफिज बना हूँ, मैं तो कुरान का कारी बना हूँ, मैं तो कुरान का आलिम बना हूँ। ए मालिक को मौला, आखिरकार मेरा इनाम क्या है, मेरी सवारी क्या है? जब मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे के ज़हन में जब ये सवाल पैदा होता है, तो मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार की हदीस पुकार उठती है, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रसन लितालिबिल इल्म। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा जब मदरसा पढ़ता है, अपने घर जाता है, उसका मकाम और रुतबा ये है, जब वो जमीन पर चलता है तो उसकी सवारी फरिश्तों के परों को बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तवज्जो चाहता हूँ, इधर देखिए आप मेरी तरफ आ रही है। ये हुफ़ाज़े किराम हैं, ये कुर्सी हैं, ये सोफे उन्हीं के लिए बिछाए जा रहे हैं, एज़ाज़न इकरामन, ये उनके लिए बिछाए जा रहे हैं। बरादरान इस्लाम, तवज्जो चाहता हूँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी ज़्यादा आदत नहीं है मैं आपसे बुलवाऊं, मैं आपको तंबीह करने के लिए मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, ताकि आपकी नेकियों में इजाफा हो जाए। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, तड़प कर कहिए या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान करीम का मकाम है, अल्लाह अकबर, कि जो कुरान करीम के पढ़ने वाले तलबा जो हाफिज बनते हैं, जो आलिम बनते हैं, उनकी शान ये है कि जब वो जमीन पर चलते हैं तो उनका कदम जमीन पर नहीं रखा जाता, बल्कि फरिश्तों के परों पर रखा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान उनकी सवारी फरिश्तों के परों को बना दिया जाता है। ये कुरान का इनाम, ये कुरान का इनाम है। अब जरा देखिए, तवज्जो चाहता हूँ कि जिन्होंने दुनियावी तालीम को हासिल किया, जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बरादरान इस्लाम, उनके खानदान के लोग उनका इस्तेक़बाल करते हैं, महल्ले में खड़े होकर 4, 10, 12, 15 यहाँ इधर उधर खड़े हुए जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं कि फला डॉक्टर बन के आया है, फला मास्टर बना, फला बैरिस्टर बना। लेकिन आइए जरा, जो कुरान पढ़ता है, ए हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन, आप अपने मुक़द्दर पर नाज करो। माँ को अपने मुक़द्दर पर नाज करना चाहिए, बाप को अपने मुक़द्दर पर नाज करना चाहिए कि जिसका बेटा कुरान का हाफिज बना। जानते हो उनका मकाम और रुतबा क्या होता है? जो कुरान के हाफिज बने, अल्लाह अकबर, जानते हो उनका जिक्र कौन करता है? हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदहु। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो कुरान का आलिम बना, हाफिज बना, कारी बना, अल्लाह तबारक व तआला उसका चर्चा अपने फरिश्तों के दरमियान करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चर्चा, उनका जिक्र अपने फरिश्तों के दरमियान करता है। रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरा फला बंदा कुरान का हाफिज बना है, मेरा फला बंदा कुरान का कारी बना है, लिहाजा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फरिश्तों, तुम भी उससे मोहब्बत किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान करीम का फैज़ान है, लिहाजा अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से, पहले कुरान की तालीम है, दुनियावी तालीम बाद में है। पहले कुरान करीम की तालीम है, पहले इस्लाम की तालीम है, पहले इस्लामी मालूमात है, उसके बाद दुनियावी मालूमात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज देखो हम कुरान की तालीम से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे पास वक्त है, मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, लेकिन आज
ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس نیٹ چلانے کا وقت ہے لیکن نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس برادران اسلام دنیاوی تمام امور دنیاوی کام انجام دینے کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جانتے ہو ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی، زور سے بولو کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ہمارے آقا نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک تو الصلاۃ نماز اور دوسری قرآن ہے۔ اے مسلمانوں، ایک نماز ہے اور دوسری قرآن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام، آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہماری محفلیں قرآن کریم کی تعلیم سے قرآن کریم کی تلاوت سے میرے دوستو دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جانتے ہو قرآن کریم کو چھوڑا آج ہم نے مسلمانوں کے حالات دیکھو، مسلمان ذلت اور رسوائی کا طوق آج مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو آپ نے دیکھا کہ چند سال قبل کی بات ہے، اللہ اکبر، ترکی کی سرزمین پر کیسے زلزلے آئے، کیسے جھٹکے آئے کہ 10 15 20 منزلہ بلڈنگیں زمین کے اندر دھس گئی۔ اس کے علاوہ شام کی سرزمین پر آپ نے دیکھا کتنے اللہ اکبر کتنی عظیم الشان فلک بوز عمارتیں زمین کے اندر دھستی چلی گئی۔ جانتے ہو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ تبارک و تعالی کا عذاب تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یرید العذاب فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن یصرف عنہ العذاب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالی جب لوگوں سے ناراض ہو کر جب لوگوں پر اپنے بندوں پر عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، برادران اسلام اب غور کرنے کا مقام یہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر عذاب کو نازل کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں عذاب کو نازل کرتا ہے؟ جب اللہ پاک اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کب ناراض ہوتا ہے؟ جب اللہ کے بندے گناہگار ہو جاتے ہیں، جب لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، جب لوگ شراب پیتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، جب لوگ سود کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، جب لوگ جوا کھیلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، جب لوگ زناکاری کرتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج شراب نوشی دنیا کے اندر کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نادان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن شراب پیتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، مچل مچل کر یا غوث کا نعرہ لگاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کے اپنے آپ کو، اور شراب پی رہا ہے۔ ارے نادان، جانتے ہو شراب کا پینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، شراب کا پینا، شراب اتنا بڑا ناسور ہے، اتنا بڑا ناسور ہے۔ آقا فرماتے ہیں شرابی کے لیے سزا یہ ہے، شرابی کی سزا یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اس کو وہ زناکار عورتیں جو زنا کراتی ہیں، بدکار عورتیں جو بدکاری کراتی ہیں، ان کی شرمگاہوں سے جو گندی رطوبت ملتی ہے قیامت کے دن وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر، اور کرو شراب کا پینا۔ اور آج تو ایک نیا فیشن چلا ہے، فیشن چلا مولانا جاوید صاحب، فیشن چلا بیئر پیو، بیئر۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، توجہ دیکھیے، بیئر پیو، بیئر۔ آج مسلمان شراب کو، بیئر کو شراب نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے ہم نے کتنے نوجوانوں کو کہتے ہوئے سنا، ارے بھئی ہم کوئی شراب تھوڑی پیتے ہیں، ہم تو بیئر پیتے ہیں، ہم تو بیئر پی رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، سنو سنو، جس طرح شراب کا پینا حرام ہے اسی طرح بیئر کا پینا بھی حرام ہے۔ شراب بیئر شراب ہے، بیئر شراب ہے۔ جو حکم شراب کا ہے
وہی حکم بیئر کا ہے. نام بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب قریب آئے گا تو لوگ شراب کو پیئیں گے, شراب کا نام نہیں دیں گے بلکہ کسی دوسرے نام سے شراب کو اختیار کریں گے. یاد رکھو میرے دوستو, وہ بیئر ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے بیئر ہے. چاہے انگور کی شراب ہو اس کا پینا حرام ہے, چاہے کھجور کی شراب ہو اس کا پینا حرام ہے, چاہے وہ بیئر ہو اس کا پینا بھی حرام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایسا گناہ ہے شراب کا پینا, اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں, میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم ومدمن الخمر والمنان. آقا فرماتے ہیں کہ جو شراب پیے گا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. غور کرو, توجہ چاہتا ہوں, ادھر دیکھیے ذرا. شراب کا پینا کتنا بڑا گناہ کہ جو شراب پیے گا عادی بن گیا شراب کا اور مر گیا. سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ شراب کے پینے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اربعۃ لا يدخلهم اللہ تعالی الجنہ, کہ 4 انسان ایسے ہیں اللہ جن کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. جانتے ہو وہ کون کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الاول, پہلا آکل الربا, سود کا کھانے والا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے سرکار فرماتے ہیں والثانی آکل مال الیتیم, یتیم کا مال کھانے والا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. برادران اسلام, آج یتیموں کے مالوں کو لفظ یتیم کا ذکر میرے مصطفیٰ نے فرمایا, لیکن آج کا حال یہ بن چکا ہے کہ ہر طاقتور انسان اپنے سے غریب کو دبا رہا ہے. کوئی کسی کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے, کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے. آج کوئی طاقتور پاورفل ہے اپنے سے کمزور کو ستا رہا ہے. اگر موقع مل گیا تو اس کے مال پہ قبضہ کر لیا, موقع ملا اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا. اگر موقع مل رہا ہے تو اس کے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے, موقع مل رہا ہے اس کی بیوی پہ قبضہ کر رہا ہے, اس کی بیٹی کو ناجائز طریقے سے استعمال کر رہا ہے. جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے اے مسلمانوں دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض حرم اللہ تعالی علیہ الجنہ. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کسی دوسرے کی زمین کے ایک بارش کے حصے پر اگر ایک بیران زمین پر بھی قبضہ کر لیا, اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام کر دے گا. مولا کریم اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مالوں پہ قبضہ کرنا, زمین پہ قبضہ کرنا, جو آج چل رہی ہے نا پلاٹنگ, سمجھے نا, دلال بننے کے بعد دونوں طرف کا پیسہ ہڑپ لیتا ہے نادان, یہ نہیں سمجھتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. برادران اسلام, میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے والا, غریبوں کے مال پہ قبضہ کرنے والا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تیسرا انسان میرے آقا فرماتے ہیں والعاق لوالدیہ, اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے. برادران اسلام, اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ پاک جب اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے رب العالمین ان پر عذاب کو نازل فرماتا ہے. ان قریب ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی امریکہ میں جھٹکے آ گئے, کبھی شام کی سرزمین پر زلزلہ آیا, کبھی ترکی کی سرزمین پر زلزلہ آیا, اور وہاں کے ہزاروں لاکھوں مسلمان زمین کے اندر بغیر کفن کے دفن ہو گئے. اللہ کا عذاب ان کے اوپر
تھا اللہ اکبر لیکن قربان چاہیے قرآن کا فیضان قرآن کا انعام کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں جو لوگ قرآن کے پڑھنے والے بچوں کو مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں مدرسے کے پڑھنے والے بچے جو لوگ ان کی کفالت کرتے ہیں انہیں لباس بنا کر دیتے ہیں اللہ اکبر ان قریب ایسے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں ان قریب ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے فَإِذَا سَمِعَ تعلیم الصبیان القرآن یصرف عنہم العذاب ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اس بستی کے اندر اس گاؤں کے اندر اس شہر کے اندر اس ملک کے اندر رب العالمین جب قرآن کے پڑھنے والے بچوں کی آواز کو ملاحظہ فرماتا ہے رب العالمین جب قرآن کے پڑھنے والے بچوں کی آواز کو سنتا ہے اللہ پاک قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس بستی سے عذاب کو دور کر دیتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اسلام یہ قرآن کا فیضان ہے کہ قرآن کی برکت سے بستی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کا یہ مدرسہ ہے آپ کا یہ مدرسہ دینی تعلیم ادارہ ہے برادران اسلام